کسی کو قتل کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو قاتل اتنا بڑا مجرم ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے ناحق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو کا ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستوں، اور ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں کے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستوں ہم سب جانتے ہیں کشمیر میں جو دردناک حادثہ ہوا ہے اس میں تمام بے گناہ لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں۔ بے گناہ لوگ بیچارے جو گھومنے گئے تھے، کوئی چھٹی منانے گیا تھا، کوئی کس طرح سے گیا تھا، اس طرح سے لوگ گھومنے گئے تھے اور وہاں ایک حملہ ہوا اور اس میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ تو دوستوں اسی ٹاپک پہ یہ ہمارا پورا ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا تاکہ لوگوں تک سچ پہنچے اور لوگ اس سچ کو جانیں کہ کیا ہے سچ، کیا ہے حقیقت۔ تو آئیے پہلے ہم نے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو قتل کرنا یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے تو قاتل اتنا بڑا مجرم ہے کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر دے تو قاتل کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، یہ قاتل جہنم میں جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایسی مثال بیان فرمائی کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ چھٹے پارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے ناحق، یہاں پر اس کا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے کہ مسلمان قتل کر دے یا غیر مسلم قتل کر دے، کوئی بھی انسان، کیونکہ قتل یہ اسلام میں انتہائی بڑا جرم ہے، انتہائی بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر کسی کو ناحق قتل کر دے او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلائے۔ فساد مطلب جیسے کشمیر کے پہلگام میں جو آتنکوادی حملہ ہوا، یہ جو آتنکوادی حملے ہوتے ہیں، جو آتنکواد پھیلایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس ملک کے امن و امان کو بھنگ کرنا، شانتی کو بھنگ کرنا۔ جو انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کو بے چینی والا، ان کی زندگی میں سکون کو ختم کر دینا، آتنک پھیلانا۔ اللہ فرماتا ہے اسی کو اللہ نے فساد سے تعبیر کیا کہ جو لوگ آتنک پھیلاتے ہیں زمین کے اندر تو وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یہ کسی کو قتل کرنے والا، یہ زمین میں فساد پھیلانا، آتنک پھیلانے والا، یہ اتنا بڑا مجرم ہے اور یہ اتنا بڑا جرم کر رہا ہے جیسے اس نے دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کا مقام قرآن کی نظر میں اتنا بڑا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے ایک انسان کو مارنا یہ پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کی جان بچانا، ایک انسان کی جان بچانا، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ مسلمان کی جان بچاؤ یا ہندو کی جان بچاؤ، ایک انسان کی جان بچانا یہ اتنا بڑا پنیہ اور ثواب کا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو بچا لینا۔ ایک انسان کی قدر و قیمت قرآن کی نظر میں اتنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، قاتل چاہے مسلمان ہو، بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اتنا بڑا جرم کیسے کیا۔ کسی بھی انسان کو قتل کرنا یہ اسلام کے اندر بدترین جرم ہے، بدترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحم کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا تو اوپر والا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمیں اگر میں سنانا شروع کروں تو ایک گھنٹہ لگ جائے۔ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نیک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا اور وہ بھوک پیاس سے مر گئی، اس پر ظلم ہوا، بلی پر ظلم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک عورت کو جہنم میں ڈالا کہ تو نے اس بے زبان کو باندھ کر ڈال دیا اور اس کو بھوکا مار دیا۔ ایک بدکار عورت، بڑی گنہگار عورت، پیاسا کتا اس نے دیکھا جو مرنے کے قریب تھا، اس نے کنویں سے اپنا دوپٹہ یا جیسے بھی کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، کتا مرتے مرتے بچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو جنت میں ڈال دیا۔ ایسا ہے اسلام اور یہ ہے قرآن مجید کی تعلیم۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ مجھے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ کشمیر کے پہلگام میں جو آتنکی حملہ ہوا اس کو بعض دفعہ جو ہے نا، بلکہ بعض دفعہ کیا سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ رہے ہوگے تو سوشل میڈیا پہ اس طرح سے اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ گویا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ مسلمان ہے۔ حالانکہ وہ 3-4 آتنکوادی جو آئے تھے اور انہوں نے ہائی لائٹ اسی بات کو کیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھوا رہے تھے، جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا اس کو مار دے رہے تھے، یعنی یہ مسلمان تھے اور کلمہ پڑھوا رہے تھے اور یہ ہندو دیکھ کے مار رہے تھے۔ مطلب یہ ایک اشارہ اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ ان کا دھرم ہے اور یہ ان کی تعلیم ہے، لیکن وہیں دوسری طرف جو بچانے والے، جو 2000 سے زیادہ وہاں وزٹرز تھے ان کو بچانے والے، وہ بھی مسلمان تھے۔ وہ جو سید بلال شاہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، وہ آتنکوادیوں سے بڑھ گیا، وہ بھی مسلمان تھا، اس نے بندوق کو چھینا، وہ کون سا مسلمان تھا بھائی؟ وہ یہی والا مسلمان تھا جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو کسی کی جان بچائے، وہ شخص نے جان بچاتے بچاتے اپنی جان دے دی، دوسروں کی جان بچاتے بچاتے۔ ایک تھا نزاکت علی جس نے کئی لوگوں کی جان بچائی،
میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں پورے انڈیا کے اندر اس دردناک کربناک اس انسانیت سے گری ہوئی حرکت پر آتنکوادی حملے پر مذمت کی جا رہی ہے. آج جمعے کا دن تھا, تمام انڈیا کی مساجد میں اور بلکہ پوری دنیا کے علماء نے اس حملے کی مذمت کی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کہ دیکھو اسلام وہ نہیں ہے جو میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو دکھایا جا رہا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے جو قرآن میں ہے. قرآن کے بارے میں بھی بڑی بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن میں تو یہ ہے کہ کافر جہاں مل جائے ان کو مارو. بھائی یہ دیکھ لو آپ, میرے غیر مسلم بھائیوں, میرے ہندو بھائیوں, یہ ہے اسلام جو میں نے آیتوں کے ذریعے آپ کو سمجھایا. یہ ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ وہ انسانیت کی تعلیم ہے جو قرآن مجید نے اس وقت دی 1400 سال پہلے جب پوری دنیا کے اندر جہالت کا اندھکار چھایا ہوا تھا. اس وقت قرآن مجید نے انسانیت کی تعلیم دی جب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے, سمجھ نہیں سکتے تھے. بیوہ عورتوں کو جائیداد کی طرح تقسیم کر لیا جاتا تھا. پیریڈ آتا تھا تو عورتوں کو جو ہے نا وہ جنگلوں میں چھوڑ دیا کرتے تھے. بچیوں کو, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس وقت اسلام نے ایسی انسانیت کی تعلیم دی. یہی وہ انسانیت کی تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو مسلمان اپنی جان جوخم میں ڈال کر دوسروں کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. نزاکت علی ہو یا سید بلال شاہ ہو, اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور, ہوٹلز والے, گھر والے, مسجدوں میں لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے. میرے عزیز بھائیوں یہ اسلام ہے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف بعض دفعہ چلایا جاتا ہے نا, اور یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ آتنکوادی تھے. بھائی ان کا اسلام سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. کیونکہ آپ اسلام کو کہاں سے سمجھو گے؟ قرآن سے سمجھو گے نا. قرآن میں تو یہ اسلام بیان کیا گیا ہے. اسلام اگر آپ کو دیکھنا ہو تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے آپ کو دیکھنا ہے نا. حضور نے تو یہ بیان فرمایا. اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوگا, ظالم چاہے ہمارا خود کا بھائی ہو, ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے, اس کو روکیں گے. اور آتنکوادی کوئی بھی ہو, آتنکوادی ہوتا ہے. آج وہ مسلمان بن کر آیا ہے, کل وہ ہندو بن کے بھی آ سکتا ہے, وہ عیسائی بن کے بھی آ سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آتنکوادی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی دھرم کا روپ دھارن کر سکتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک چیٹر, ایک فراڈ کرنے والا, ایک دھوکہ دینے والا, ایک اسکیمر, ایک ہیکر ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کو اسی طرح سے ٹریٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے چنگل میں آ جاؤ. بالکل اسی طرح سے آتنکوادی ہوتا ہے. وہ فساد پھیلانا چاہتا ہے ملک کے اندر. اسی لیے وہ کوئی بھی چال چل سکتا ہے, وہ کچھ بھی بول سکتا ہے, وہ کلمہ طیبہ پڑھ سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان دکھا سکتا ہے, ہندو دکھا سکتا ہے, کیونکہ اس کا مقصد ہے امن و امان کو بھنگ کرنا. لیکن ہم سب کو بنانے والا جو کریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ امن اور شانتی کو قائم رکھو. یہ ملک ہمارا ہے, ہم انڈینس ہیں, ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. جب فیملی پر کوئی آنچ آئے گی تو ہم لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے, نفرتوں کو ختم کر کے ایک جان بن کر کھڑے ہوں گے اور آتنک کا مقابلہ کریں گے. اسی لیے انڈیا کی تمام مسلمانوں نے اپیل کی, کالی پٹی باندھ کر, اسد الدین اویسی صاحب نے, دیگر لوگوں نے کالی پٹی باندھ کر نماز پڑھی اور یہ اعلان اور پروٹیسٹ اور کینڈل مارچ نکالے گئے کہ یہ جو حادثہ ہے ہمارے دلوں کو اس حادثے نے زخمی کر دیا ہے. اور ہم پوری طاقت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. باقی پوری طاقت کے ساتھ ہم اپنے ملک میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس آتنک سے لڑیں گے. یہ وہ اسلامی تعلیم ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے. باقی اگر آپ کو اور اسلام شارٹ میں سمجھنا ہو نا تو آپ کبھی فتح مکہ کو پڑھ لینا. مکہ فتح جب ہوا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا تھیں, اس کو ایک واقعے کو اگر آپ پڑھ لو گے تو آپ کو پورا اسلام سمجھ آ جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیتیں اور یہ احادیث مبارکہ سنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ بعض دفعہ جو بدگمانی پھیل رہی ہے تو اس میں کسی حد تک تو پانی پڑے. جو آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف, تو لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ اسلام ہے. اور آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھو گے یہی اسلام ہے. اچھا کچھ لوگ بولتے نہیں تو یہ زبان سے بولا جا رہا ہے, دل میں کچھ اور ہے. ارے بھائی قرآن میں یہی لکھا ہوا ہے. مجھے امید ہے میری چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا. مفتی احمد قاسمی صاحب کا یہ بہترین ویڈیو تھا دوستوں. اور واقع میں اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کسی کو ناحق قتل کر دینا. سمجھ لیے ساری انسانیت کو قتل کر دینا. یہاں پہ مذہب کا نام نہیں لیا گیا, انسانیت کا نام لیا گیا. کسی نے ناحق کسی کو قتل کر دیا, ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ ہے اسلام. لیکن اب کچھ لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے سب جو بھی مسلمان ہیں ان کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو دوستوں ایسا نہیں ہے. اسلام امن سکون کا پیغام دیتا ہے, نہ کہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اس ویڈیو کو دوستوں یہی ختم کرتے ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے گا تاکہ لوگوں کو سچ پہنچے اور لوگ اس پہ یقین کرنے کی کوشش کریں. تو ملیں گے انشاءاللہ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.